البقرہ کا 11واں رکوع یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، محبوب آپ سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینے میں جنگ کے متعلق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف مواقع پہ بعض چیزوں کے بارے میں سوال کیا گیا اور اس کا جواب قرآن پاک کی آیات کی نزول کی صورت میں دیا گیا۔ قرآن پاک کی آیات نازل ہوئیں اور اس کا جواب دیا گیا۔ مفسرین کرام نے، محدثین نے کہا کہ 13 ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ سوال کیا گیا۔ اب سوال کرنے والے بعض اوقات مسلمان ہوتے تھے، بعض اوقات کفار، یہود یا کوئی بھی سوال کیا گیا تو اس کے جواب میں قرآن پاک کی آیات نازل ہوئیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ اسی رکوع کے اندر آگے آ رہا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں۔ آگے وہ یسألونک ماذا ینفقون، آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ اسی طرح آگے ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، آپ سے حیض کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ آگے اسی طرح اسی رکوع میں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، آپ سے یتیموں کے متعلق پوچھتے ہیں۔ تو یہ مختلف جگہوں پہ یہ ہے کہ یسألونک، محبوب آپ سے پوچھتے ہیں، تو اس کا جواب قرآن پاک میں دیا گیا۔ اس خاص طور پر یہ جو اس کے آگے پیچھے یہ تقریباً 7 مقامات بنتے ہیں، یہاں پہ یہ پہلے ہے یسألونک عن الأہلہ، محبوب آپ سے نئے چاندوں کے متعلق پوچھتے ہیں کہ چاند کیوں بڑھتا ہے۔ پھر آگے دوسرا ہے یسألونک ماذا ینفقون، آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ تیسرا یہ ہے یسألونک عن الشہر الحرام۔ تو یہ 7 جگہیں یہاں قریب ہیں، یہاں پہ یہ فرمایا گیا کہ آپ سے پوچھ رہے ہیں۔ اور اگر اس کو حافظوں کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ ہے کہ 4 جگہ بغیر واو کے ہے، پہلے 4 اس میں آسانی ہو جاتی ہے۔ پہلے 4 جو ہیں وہ بغیر واو کے ہیں، یسألونک عن الأہلہ، یسألونک ماذا ینفقون، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یسألونک عن الخمر والمیسر۔ آگے آخری 3 جو ہیں وہ واو کے ساتھ ہیں، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ۔ لیکن بہرحال یہ صرف اس کا تعلق حافظوں کے ساتھ ہے کہ یہ چیز یاد رکھیں کہ کہاں واو کے ساتھ ہے، کہاں واو کے بغیر ہے، یہ آپ لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ مختلف مقامات پہ سوال کیے گئے، اس کا جواب دیا گیا۔ اس کا شان نزول مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے کہ یہ پوچھنے والے یا اعتراض کرنے والے کفار، مشرکین، یہود تھے۔ ایک حدیث پاک میں اس کا شان نزول اور بیک گراؤنڈ بیان کیا گیا ہے۔ امام ابن اسحاق انہوں نے یہ حدیث پاک روایت کی ہے کہ رجب کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جاش کو 8 مہاجرین کے ساتھ روانہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن جاش یہ حضور کی زوجہ محترمہ ان کے بھائی
ان کو 8 مہاجرین کے ساتھ حضور نے روانہ کیا، اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ ان کے ساتھ حضور نے 12 مہاجرین کو روانہ کیا، یعنی یہ 9 افراد پر یا 13 افراد پر مشتمل ایک دستہ تھا، فوجی دستہ کہہ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جہش کو اس کا امیر مقرر کیا اور ایک خط دیا اور فرمایا کہ 2 دن سفر کرنے کے بعد اس خط کو کھول کر پڑھنا، یعنی ابھی اس کو نہیں پڑھنا ہے، اس سے مت تم روانہ ہو جاؤ، اور 2 دن سفر کرنے کے بعد پھر جا کے اس کو کھول کے پڑھنا۔ اب انہوں نے 2 دن سفر کیا، اس کے جا کے اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لکھا ہوا تھا، ایک تو یہ کہ اپنے ساتھ ان میں سے یعنی خط پڑھنے کے بعد اگر ان دستے میں سے اس لشکر میں سے کوئی آدمی واپس ہونا چاہے تو اس کو مجبور نہیں کرنا ہے ساتھ جانے پر، اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ نخلا ایک جگہ ہے مکہ اور طائف کے درمیان، وہاں تم جاؤ، اور قریش کا ایک قافلہ وہاں سے گزرے گا، تم اس کی گھات لگا کر بیٹھو اور اس کے احوال کی خبر ہمیں پہنچاؤ۔ یہ یاد رکھیں کہ پہلے مسلمانوں کو جنگ کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ 13 سالہ جو اعلان نبوت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور ہے، اس میں مسلمانوں کو اجازت نہیں تھی کافروں کے ساتھ لڑنے کی، مسلمانوں کو صرف صبر کرنے کی تلقین کی گئی تھی کہ وہ کفار کے ایذاء، تکالیف پہ، مسائل پہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے صبر کیے رہیں۔ مدینہ منورہ میں جب تشریف لائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام، اس کے بعد پھر یعنی یوں کہہ لیجئے کہ پہلے صرف مدافعانہ جنگ کی اجازت دی گئی، اور اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ عرب کے اندر 4 مہینے حرمت والے شمار کیے جاتے تھے، اور ان میں ہر قسم کی لڑائی منع تھی۔ وہ ان میں سے 3 مہینے تو حج کے ہیں کہ ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم، کہ ذوالقعدہ میں قافلے حج کے لیے چلتے تھے، ذی الحج کے مہینے میں حج ہوتا ہے، اور پھر محرم تک ان کی واپسی ہوتی رہتی تھی، تو حج کے مہینوں میں لڑائی منع تھی۔ اور رجب کا مہینہ جو ہے اس میں عام طور پر اہل عرب عمرہ ادا کرتے تھے، تو اس لیے رجب کے مہینے میں بھی یعنی 3 مہینے تو مسلسل ہیں، ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور یہ ایک رجب کا مہینہ، ان میں جنگ حرام تھی، تو اس کا یعنی اہتمام کیا جاتا تھا کہ ان مہینوں میں زمانہ جاہلیت میں بھی جنگ نہیں کی جاتی تھی، اگر جنگ ہو رہی بھی ہوتی تو اس کو روک دیا جاتا، یعنی یہ وہاں معروف تھا، مشہور تھا، اور سب لوگ اس کی پابندی کرتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس میں بھی سینہ زوری کرتے تھے، کبھی کبھی لڑائی ہو رہی ہے تو سینہ زوری سے اب یہ یعنی مہینے کو آگے پیچھے کر دیا، بھئی یہ رجب کا مہینہ نہیں ہے، اس کو کوئی اور نام دے دیا۔ جب اپنی خواہش ہوئی تو اسی طرح حج کے مہینوں کو بھی آگے پیچھے کر دیتے تھے، یعنی اپنی خواہش کے مطابق، تو یوں پھر وہ اس کے اندر نقب زنی کرتے تھے کہ مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے اپنے، لیکن بہرحال یہ مشہور تھا عام طور پر، حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ جو لٹیرے ڈاکو ہوتے تھے وہ بھی ان مہینوں میں قافلوں کو نہیں لوٹتے تھے کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ شروع اسلام میں اسی چیز کی وہ جو روٹین تھی کہ یہ حرمت والے مہینے، ان میں جنگ منع ہے، مسلمانوں کو جو جنگ کی اجازت ملی تو اس میں بھی یہ تھا کہ ان مہینوں میں جنگ نہیں کر سکتے۔
اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دستہ بھیجا، اس کے بارے میں ویسے دو روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ وہ جمادی الثانی جمادی الاخری کا مہینہ تھا، اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ رجب کا مہینہ تھا، اس میں حضور نے وہ دستہ بھیجا۔ بہرحال دونوں روایات ہیں۔ اگر رجب کا مہینہ بھی ہے تو اس میں چونکہ یہ معروف تھی بات کہ رجب کے مہینے میں جنگ منع ہے، تو صرف دستہ بھیجا تھا ان کے لیے، اس میں جنگ کی اجازت نہیں تھی۔ ایک جگہ اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حرمت والے مہینے جو ان کو ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، مہینوں کی گنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک 12 ہیں، 12 مہینے، محرم، صفر، ربیع الاول سے لے کر ذی الحجہ تک۔ یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہ پختہ دین ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ اب اس اعتبار سے ان مہینوں میں، یعنی شروع اسلام میں، بلکہ ہجرت مدینہ کے بعد بھی ان مہینوں میں جنگ منع تھی، لیکن فرمایا وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، کافروں سے تم ہمیشہ جنگ کرو جس طرح وہ تم سے جنگ کرتے ہیں، یعنی اگر ان کی طرف سے جنگ کا آغاز ہو ان مہینوں میں تو پھر تم ان مہینوں میں لڑ سکتے ہو، یعنی شروع میں ان مہینوں کی حرمت اسی طرح برقرار تھی۔ اور ہاں، اگر کافروں کی طرف سے حملہ ہو تو پھر مسلمان لڑائی کر سکتے تھے، جنگ کی ابتدا کی اجازت نہیں تھی۔ بعد میں پھر اس کی حرمت جو ہے وہ منسوخ ہو گئی، اور فرمایا کہ یعنی کافروں کے ساتھ تم فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، جہاں بھی ہوں ان سے لڑائی کرو اور ان کو قتل کرو۔ تو اس سے وہ جو پہلے تھی کہ 4 مہینے حرمت والے ان میں جنگ حرام ہے، وہ شروع میں کیونکہ پہلی روٹین کے اسلام کے اندر بہت سے ایسے معاملات تھے کہ جن میں کوئی شرعی قباحت نہیں تھی، تو جس طرح عرب کے اندر پہلے روٹین چل رہی تھی اسی طرح وہ روٹین چلتی رہی، اور بعد میں پھر اس میں کوئی تبدیلی کی گئی، بلکہ بعض ایسی چیزیں بھی ہیں جن میں خرابیاں بھی تھیں، لیکن شروع میں وہ چیزیں اسی طرح چلتی رہیں، جس طرح شراب ہے، عرب کے اندر شراب پی جاتی تھی اور اس میں وہ لوگ کوئی برائی نہیں سمجھتے تھے، تو شروع اسلام میں یکدم اس کو منع نہیں کیا گیا، بلکہ سٹیپ بائی سٹیپ آہستہ آہستہ اس کو منع کیا گیا۔ تو بہرحال یہ حرمت والے جو مہینے ہیں ان میں اسلام قبل از اسلام بھی لڑائی منع تھی، شروع اسلام میں بھی منع تھی، بعد میں پھر یہ منسوخ ہو گیا کہ یعنی لڑائی کے لیے کوئی مہینہ کی قید باقی نہ رہی۔ شروع میں جب اجازت دی گئی تو یہی تھا کہ ان میں تم مدافعانہ یعنی اپنے ڈیفنس کے لیے جنگ کر سکتے ہو، حملہ آور نہیں ہو سکتے۔ تو اس حدیث پاک میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں وہ دستہ بھیجا اور ان کو فرمایا کہ تم 2 دن کے بعد خط کھولنا اس کو۔ حضرت عبداللہ بن جاش نے 2 دن کے بعد خط کھولا تو اس میں پڑھ کے اپنے ساتھیوں کو سنایا، اور اس میں یہ تھا کہ کسی کو مجبور نہیں کرنا اپنے ساتھ جانے کے لیے، جو جانا چاہے، جو واپس آنا چاہے۔ تو سب نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، اور کافروں سے اگر جنگ کی نوبت آئی ضرورت پڑی تو جنگ کریں گے۔ اس میں سے پھر 2 حضرات، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عتبہ بن غزوان، ان کے اونٹ گم ہو گئے، یہ کہیں ان اونٹوں کی تلاش میں چلے گئے، تو باقی جو حضرات ہیں ان کو لے کر حضرت عبداللہ بن جاش چلے، اور جہاں حضور نے فرمایا تھا نخلا کے مقام پہ وہاں پہنچے۔ وہاں سے قریش کا ایک تجارتی قافلہ گزرا،
جن کے پاس خوراک اور دیگر تجارتی سامان تھا، اس میں سے 4 افراد اس میں وہ افراد پہ مشتمل تھا۔ اب مسلمانوں کا ان سے مقابلہ ہو گیا۔ اب اس مقابلے میں ایک شخص جس کا نام تھا عبداللہ بن حضرمی، وہ قتل ہو گیا۔ 2 آدمیوں کو انہوں نے گرفتار کر لیا مسلمانوں نے، اور ایک شخص وہ بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ تو یہ حضرات ان 2 قیدیوں کو لے کر اور ان کا سامان لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے۔ تو اب اس میں چونکہ 2 روایتیں ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ یہ جمادی الاخری کا مہینہ تھا اور مسلمانوں نے یہ سمجھا تھا کہ یہ 30 تاریخ ہے، چاند نظر نہیں آیا، یعنی جمادی الاخری کی 30 تاریخ ہے، اس لیے انہوں نے جنگ کی۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ رجب کا مہینہ تھا، اس میں یہی ہے کہ یہ رجب کا مہینہ تھا اور وہ مسلمان جانتے تھے کہ یہ رجب کا مہینہ ہے۔ کہ اس میں یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن جاش کی قیادت میں یہ جو دستہ تھا، اس دن کہتے ہیں کہ رجب کی آخری تاریخ تھی۔ اب آپس میں ان کی گفتگو ہوئی، یہ دستے کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ آج اگر ہم ان سے جنگ کرتے ہیں تو یہ رجب کا مہینہ ہے، رجب کے مہینے میں جنگ کرنا منع ہے، اور آج اگر ان سے جنگ نہیں کرتے تو کل تک یہ حرم کی حد کے اندر داخل ہو جائیں گے، تو پھر حرم میں لڑائی کرنا، انہی دونوں میں سے ایک حکم کی خلاف ورزی ہماری طرف سے ہوگی۔ آج جنگ کریں تو رجب کے مہینے میں جنگ منع ہے، اور آج نہیں کرتے کل تو کل یہ حرم میں داخل ہو جائیں گے تو حرم میں بھی لڑائی منع ہے، تو دونوں میں سے ایک حکم کی خلاف ورزی ہماری طرف سے ہوگی۔ تو انہوں نے اپنے طور پر سوچ کے اسی دن ان پر حملہ کیا، لڑائی کی، جو رجب کا مہینہ، تو یعنی وہ جانتے تھے کہ یہ رجب کا مہینہ۔ بہرحال یہ دونوں روایات جو ہے موجود ہیں، اور حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب وہ اپنا نقطہ کرتے ہیں کہ اکثر و بیشتر مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ مسلمانوں کو مغالطہ ہو گیا تھا، انہوں نے سمجھا کہ جمادی الاخری کی آخری تاریخ ہے، لیکن در حقیقت وہ رجب کی پہلی تاریخ تھی، یعنی چاند نظر آ گیا تھا، وہ 30 سمجھ رہے تھے لیکن وہ رجب کی پہلی ہو چکی تھی، یعنی یہ ایک نقطہ نظر ہے۔ اور دوسرا جس طرح اس روایت میں کہ وہ بھیجا ہی رجب کے مہینے میں تھا اور رجب کی آخری تاریخ تھی، اس میں یہ ہے کہ مسلمانوں نے یہ یعنی جانتے ہوئے کہ یہ رجب کا مہینہ ہے انہوں نے لڑائی کی، یہ سوچ کے کہ آج لڑائی کریں گے تو رجب کا مہینہ ہے اور کل کریں گے تو کل پھر یہ حدود حرم میں داخل ہو جائیں گے، تو ایک اور حکم کی بہرحال خلاف ورزی ہوگی۔ اور آگے یہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کے ظاہری الفاظ سے یہی نظر آتا ہے کہ یہ مسلمان جانتے تھے کہ یہ رجب کا مہینہ ہے، اور پھر انہوں نے 2 چیزوں میں سے اس کو اختیار کیا، تو انہوں نے دانستہ رجب کے مہینے میں لڑائی کی۔ بہرحال وہ 2 آدمی جو گرفتار ہوئے اور سارا سامان لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے۔ اب کافروں کی طرف سے اعتراضات شروع ہو گئے، ان کو تو موقع چاہیے تھا کہ کسی قسم کا کوئی موقع ملے اعتراض کرنے کا، فوراً اعتراضات شروع ہو گئے۔ دیکھو جی انہوں نے حرمت والے مہینے کے اندر جنگ کی، اور حرمت والا مہینہ جس میں سب لوگ جس کے یعنی عزت و احترام کرتے ہیں، حرمت کا معنی جس کا احترام سب لوگوں کے دلوں میں ہے اور کوئی لڑائی نہیں کرتا، تو یہ لوگ انہوں نے حرمت والے مہینے میں جنگ کی اور ایک آدمی کو قتل کر دیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ ان کو اجازت نہیں تھی حرمت والے مہینے میں جنگ کرنے کی، یہ مسلمانوں کا اپنا ایک فیصلہ تھا دونوں صورتوں میں، چاہے تو وہ
جمادی الاخرہ کی آخری سمجھ کے انہوں نے کی، اور بہرحال رجب شروع ہو چکا تھا، یا وہ سمجھتے تھے کہ رجب کا مہینہ ہے، لیکن دو چیزوں میں سے ایک کو انہوں نے انتخاب کیا، تو یہ ان کا اپنا فیصلہ تھا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے باز پرس کی، اور جو مال غنیمت وہ لائے تھے اس سے بھی حضور نے اعراض فرمایا۔ تو اب کافروں کی طرف سے اعتراضات شروع ہو گئے کہ دیکھو جی انہوں نے حرمت والے مہینے میں لڑائی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل فرما کر اس کا جواب دیا گیا۔ یعنی کسی نے پوچھا بھائی حرمت والے مہینے میں لڑائی کرنا کیسا ہے، سب لوگ تو اس کو برا سمجھتے ہیں اور مسلمانوں نے لڑائی کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، محبوب آپ سے حرمت والے مہینے میں لڑائی کرنے کے متعلق پوچھتے ہیں، قل محبوب فرما دو قتال فیہ کبیر، اس میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے، یعنی اس وقت تک یہ حرمت والے مہینوں میں اسی پہلی روٹین کے مطابق جنگ منع، تو فرمایا کہ یہ کبیر ہے، بڑا گناہ ہے، لیکن وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، پوچھنے والے جو ہیں وہ ذرا اپنے کردار پر بھی غور کریں نا، کہ یہاں تو صرف اتنی بات پہ طوفان کھڑا کیا جا رہا ہے کہ رجب کے مہینے میں لڑائی ہوئی، چاہے دانستہ ہوئی یا ان کے خیال میں وہ رجب کا مہینہ نہیں تھا، بہرحال ہوئی رجب کے مہینے میں، تو اس بات پہ ہنگامہ کھڑا کیا جا رہا ہے، تو پوچھنے والے خود اپنے کردار پر بھی تو غور کریں نا، جس طرح وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ چھاننی چھاج کو تانا دے رہی ہے، چھاننی چھاج کو تانا دے رہی ہے، کہ چھاج کو کہہ رہی ہو تم میں سے گر رہا، اور چھاننی سے ویسے ہی ہر چیز گرتی ہے، تو وہ اپنے کردار پہ غور کریں، ان کا کردار کیا ہے، وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ سے روکنا، وَكُفْرٌ بِهِ، اور اس کا انکار کرنا، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور مسجد حرام سے روکنا، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ، اور وہاں کے رہنے والوں کو، مکہ شریف کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا، اکبر عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یعنی کفار کا اپنا کردار کیا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف فرما تھے تو کافروں نے مکہ مکرمہ کے ہر راستے پہ لوگ بٹھائے ہوئے تھے کہ باہر سے جو بھی آدمی آئے، جو بھی مسافر آ رہا اس کو کہو بھائی مکہ شریف جا تو رہے ہو لیکن اس شخص کے پاس نہ بیٹھنا، اس کی بات نہ سننا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہتے ہیں بھئی ان سے بات نہ کرنا، ان سے کسی قسم کی کوئی گفتگو نہ کرنا، ان کے پاس نہ بیٹھنا، انہوں نے نیا دین نکالا ہے، یہ کیا ہے وہ کیا ہے، یعنی پہلے سے ہی وہ لوگوں کو ان کا ذہن بنانا شروع کر دیتے بھئی حضور کے قریب نہیں جانا ہے، حضور سے بات نہیں کرنی ہے۔ تو جو مسلمان اسلام قبول کرتے ہیں ان پر کس طرح تکالیف اور مصائب کے پہاڑ توڑے گئے، اور کس طرح یعنی انہوں نے پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر مکہ شریف کا داخلہ ممنوع ہو گیا، ہجرت کے بعد کوئی مکہ شریف میں داخل نہیں ہو سکتا، حج نہیں کر سکتا، عمرہ نہیں کر سکتا، طواف نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بات پہ جو لوگ ہنگامہ کر رہے ہیں کہ رجب کے مہینے میں دانستہ یا نادانستہ جس طرح بھی لڑائی ہوئی ہے اس پہ شور کر رہے ہیں، وہ خود اپنے کردار پہ غور کریں۔ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ، اللہ کے دین کا انکار کرنا، اللہ کی راہ سے روکنا اور مسجد حرام سے روکنا اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا، اکبر عند اللہ، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ فساد ڈالنا یہ قتل سے بڑا گناہ ہے، یعنی کفر، فتنہ سے مراد کفر ہے۔ کفر یہ قتل، مسلمانوں نے تو ایک شخص کو قتل کیا تھا نا، اور وہ سب کے سب کافر ہیں اور دین کے رستے میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں، کسی کو مسلمان ہونے سے یعنی سب کو روک رہے ہیں، کسی کو اس کے قریب نہیں جانے دیتے۔ تو فرمایا وَالْفِتْنَةُ
اکبر من القتل. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ. محبوب وہ ہمیشہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، وہ تم سے لڑتے رہیں گے حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، یہاں تک کہ وہ تمہیں پھیر دیں تمہارے دین سے، اگر ان سے بن پڑے، اگر ان سے ہو سکے. ان کی خواہش یہی ہوگی کہ وہ تمہیں دین سے پھیر دیں، کیونکہ شیطان جب اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردود کر کے نکالا تو اس نے چیلنج کیا تھا. پہلے تو اس نے مہلت مانگی کہ مجھے مہلت دی جائے، جب قیامت تک مہلت دے دی گئی تو پھر اس نے چیلنج کیا تھا کہ میں آدم علیہ السلام کی اولاد کو گمراہ کروں گا. اس نے ایک ڈیوٹی لے لی. تو اب شیطان کی جتنی بھی جماعتیں ہیں، شیطان کے جتنے بھی گروہ ہیں، اس کے پیروکار ہیں، وہ بھی اسی کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، اور انہوں نے بھی وہی ڈیوٹی سنبھالی ہوئی ہے کہ ان کا بھی وہی کام ہے جو شیطان نے ایک ذمہ داری خود اپنے ذمہ لی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، تم سے یہ لڑتے رہیں گے حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں اگر ان سے بن پڑے. یعنی جب تک تم دین سے نہیں پھرو گے ان کی لڑائی بھی ختم نہیں ہوگی. آگے فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، لیکن سن لو اے مسلمانوں، جو کوئی پھر گیا تم میں سے اپنے دین سے، مرتد ہو گیا، دین سے نکل گیا، فَيَمُتْ، پھر اس کی موت واقعہ ہوئی، وَهُوَ كَافِرٌ، اس حال میں کہ وہ کافر ہے، کفر کی حالت میں اس کی موت واقعہ ہوئی، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے دنیا اور آخرت میں. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور وہی جہنمی ہیں، دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو مسلمان ہونے کے بعد جو آدمی اسلام سے نکل جائے، کوئی اور دین مذہب اختیار کرے، اس کو مرتد کہا جاتا ہے. ارتداد کا مطلب ہے دین سے پھرنا، دین سے نکل جانا، اور مرتد وہ ہے جو مسلمان ہونے کے بعد دین سے نکل جائے. اب ایک ہے کافر کہ جو پہلے سے کافر ہے، یعنی کافروں کی اولاد ہے، اور ایک ہے مرتد جو مسلمان ہونے کے بعد کافر، چاہے وہ پیدائشی مسلمان ہے اور بعد میں کافر ہو گیا، یا ایک دفعہ مسلمان ہوا پھر کافر ہو گیا. تو بہر صورت مسلمان جو بھی اسلام سے نکل کر کوئی اور مذہب اختیار کرتا ہے اس کو مرتد کہا جاتا ہے. اب کافر جو ہیں، کافروں کے متعلق تو یہ ہے کہ اگر کافر اسلامی ملک میں رہ رہے ہیں تو تمام کفار کے تمام حقوق ہیں جو بھی اسلامی ممالک میں شہریوں کے حقوق ہیں، ان کی حفاظت، ان کا مال، ان کی جان، ان کی عزت، ہر چیز کی یعنی حفاظت اسلامی ملک کے ذمہ ہے. لیکن مرتد جو ہے اس کے احکام باقیوں سے مختلف ہیں. اس کے بارے میں اسلام کا حکم یہ ہے کہ جو آدمی مرتد ہوتا ہے، دین سے پھرتا ہے، اس کو پہلے سمجھایا جاتا ہے. اگر وہ واپس آ جاتا ہے یعنی اسلام کو دوبارہ قبول کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں قبول کرتا تو پھر اسلام میں اس کی سزا قتل ہے. جس طرح باقی بھی کئی چیزوں میں قتل کی سزا ہے اسلام میں، مثلا کوئی آدمی
قتل کرتا ہے تو قتل کے بدلے میں اسلام میں قاتل کی سزا قتل ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بدکاری کرتا ہے تو بدکاری کرنے والے کی سزا اسلامی نقطہ نظر سے، یعنی اگر تو وہ غیر شادی شدہ ہے تو اس کو کوڑے مارے جاتے ہیں، اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کیا جاتا ہے۔ تو جس طرح اور کئی جرم جو ہیں ان میں سزا قتل ہے، اسی طرح مرتد کی بھی سزا قتل ہے۔ تو اگر کوئی آدمی مرتد ہوتا ہے تو اس کو سمجھایا جائے گا، نہیں سمجھتا تو وہ اس کی سزا قتل ہے۔ لیکن یہاں یہ یاد رکھیں کہ کسی اسلامی ملک میں بھی، ایسے تو آج کے دور میں شاید کسی بھی اسلامی ملک میں پوری طور پر اسلامی اور شرعی احکام نافذ نہیں ہیں، لیکن اگر کسی جگہ پہ شرعی احکام نافذ بھی ہیں تو جو بھی قانونی کارروائی ہے وہ حکومت کا حق ہے، کسی فرد کا حق نہیں ہے کہ وہ اٹھ کے اپنے طور پر خود ہی فیصلہ کرے بھائی فلاں کافر ہو گیا ہے اور خود ہی جا کے اس کو یعنی قتل کر دے۔ جیسا کہ مثلا دیکھیے ایک آدمی قتل ہو گیا ہے، اب یورپی ممالک میں تو ٹھیک ہے بھائی، زیادہ سے زیادہ میکسیمم اس کو جیل دے سکتے ہیں، لیفن لانگ ہمیشہ رہے گا، یا 25 سال رہے گا، 20 سال رہے گا۔ یہاں قتل کی سزا جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، لیکن اسلامی ممالک میں بہرحال یا دیگر غیر اسلامی ممالک میں بھی موجود ہے، تو وہاں پر بھی اس پر عمل درآمد یہ حکومت کا کام ہے۔ کوئی فرد اٹھ کے یہ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ مثلا خدا نہ خواستہ کسی کا باپ کسی نے قتل کر دیا، کسی کا بھائی قتل کر دیا، کسی کا بیٹا کسی نے قتل کر دیا، اب اس کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اٹھے اور پستول لے، بندوق لے اور جا کے جس نے قتل کیا اس کو قتل کر دے۔ اگر وہ کرے گا تو پھر یعنی پہلے جس نے قتل کیا تھا وہ تو ہو گیا قتل، اب اس کے قتل کے بدلے میں اس کو وہی سزا ملے گی جو پہلے کو ملنی چاہیے تھی یا ملنی تھی، کیونکہ اس نے ایک آدمی اپنے طور پر قتل کیا۔ یہ کام ہے کہ وہ عدالت میں جائے، قاضی جج کورٹ میں جائے اور وہاں جا کے وہ اپنا مقدمہ پیش کرے۔ پھر اگر عدالت مطمئن ہے کہ واقعی ثبوتوں سے ثابت ہو گیا ہے، شہادتوں سے کہ واقعی اس آدمی نے قتل کیا، اس نے اعتراف کیا یا گواہوں سے ثابت ہو گیا، تو عدالت کا کام ہے کہ اس کے لیے وہ سزا کا حکم دے گی اور گورنمنٹ اس پہ عمل درآمد کرے گی۔ افراد اس پہ عمل نہیں کر سکتے، نہ ان کو یہ حق ہے۔ یعنی اسلامی ممالک میں بھی کسی فرد کو یہ اجازت نہیں، تو یہاں تو ویسے ہی مطلب ہے کہ وہ چیز ہی سزائے موت کا تو تصور ہی ختم کر دیا گیا ہے۔ بہرحال اس سے ہمیں غرض نہیں، مقصد یہ ہے کہ جس طرح اسلام کے اندر اور کئی جرم ان کی سزا قتل ہے، تو اسلامی قانون کی روح سے مرتد جو ہے اس کے لیے بھی قتل کی سزا مقرر کی گئی ہے۔ لیکن وہ کام اگر کسی جگہ شرعی قانون موجود ہے وہ عدالت فیصلہ کرے گی اور گورنمنٹ اس پہ عمل درآمد کرے گی، کسی فرد کو اس کا حق نہیں ہے۔ اب دوسری چیز اس میں یہ ہے، اس کے بارے میں اب بہت زیادہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی یہ آزادی فکر کے خلاف ہے، ہر آدمی کا رائٹ ہے کہ وہ جو چاہے کرے۔ ٹھیک ہے ہر آدمی کا، لیکن اس کے لیے بھی بہرحال ہر جگہ پہ کچھ نہ کچھ حدود ہوتی ہیں کہ اس حد کے اندر رہ کے اس کو آزادی رائے کا حق ہوتا ہے۔ اس سے آگے بڑھے تو ہر قانون کے اندر سزا موجود ہوتی ہے، تو اسی طرح اسلام کی بھی حدود ہیں، ان حدود کے اندر رہ کے یعنی اگر اس سے باہر کوئی نکلے گا تو اسلامی نقطہ نظر سے اس کے لیے سزائیں مقرر ہیں۔ اس پہ ایک یہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ یہ چیز جو ہے خود قرآن پاک کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں اکراہ جبر زبردستی نہیں۔ تو اب اگر کسی مرتد کو اسلامی نقطہ نظر سے یہ کہا جائے کہ اس کی سزا قتل ہے تو یہ اس کے خلاف ہے،
لیکن اس کا معنی جو ہے وہ یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کافر کو زبردستی مسلمان نہیں کیا جائے گا۔ ہاں مسلمان کو یہ حق ہے کہ وہ تبلیغ کرے، اس کو سمجھانے کی کوشش کرے، وہ سمجھ جائے، اس کی بات اس کی سمجھ میں آ جائے، اس کا ذہن تسلیم کرے، اس کا دل مطمئن ہو جائے تو وہ اپنے طور پر مسلمان ہوگا۔ کسی بھی مسلمان کے لیے کسی کافر کو جبرن مسلمان بنانا، یعنی کسی اسلامی ملک میں یہ لا اکراہ فی الدین، یہ نہیں کہ تم کسی غیر اسلامی ملک میں وہاں تو کوئی کر بھی نہیں سکتا نا، جہاں جبر ہو سکتا ہے کسی اسلامی ملک میں، جہاں کسی کو زبردستی یعنی کی جا سکتی ہے، وہاں پر بھی منع ہے کہ کسی اسلامی ملک کے اندر بھی کسی کافر کو جبرن زبردستی بائی فورس مسلمان نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ہر آدمی کا اپنا اپنا رائٹ، اگر کسی کا دل مطمئن ہے تو وہ خود اپنی مرضی سے اسلام قبول کرے گا، کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کا اس سے تعلق نہیں ہے، وہ جو قانون ہے وہ الگ ہے کہ اگر کوئی آدمی مسلمان پیدا ہوا یا خود اپنی مرضی سے مسلمان ہوا، اس کے بعد پھر اگر وہ اسلام سے نکلتا ہے تو اس کی جو اسلام نے سزا مقرر کی ہے اس کا اس سے تعلق نہیں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ آگے فرمایا کہ جو مرتد ہو گیا اس کے اعمال دنیا و آخرت میں ضائع ہو گئے اور وہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اب اس کے بارے میں پھر آگے ائمہ مجتہدین میں کچھ اختلاف ہے۔ بعض ائمہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مرتد ہونے کے بعد کفر کی حالت میں اس کی موت واقع ہوئی تو پھر تو اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اور اگر پھر وہ مسلمان ہو گیا تو اس کے پہلے اعمال برقرار رہیں گے۔ اور بعض ائمہ یہ کہتے ہیں کہ مرتد ہونے سے اس کے پچھلے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو گئے، اب اگر دوبارہ مسلمان ہوتا ہے تو پھر اس کو نئے سرے سے وہ اعمال کرنے پڑیں گے۔ مثلا ایک آدمی نے ظہر کی نماز پڑھ لی، پھر خدا نہ خواستہ وہ کافر ہو گیا، پھر کسی نے سمجھایا، پھر مسلمان ہو گیا، تو اب وہ پڑھی ہوئی نماز، ظہر کا ٹائم ابھی باقی ہے، وہ مسلمان ہو گیا، اب وہ نماز اس کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی کیونکہ پہلے پڑھی کفر کی وجہ سے ختم ہوگی۔ یا مثلا ایک آدمی ایک مسلمان ہے، اس نے حج کر لیا، حج کرنے کے بعد خدا نہ خواستہ وہ کافر ہو گیا، پھر کسی نے سمجھایا، پھر مسلمان ہو گیا، اب اس کا پہلا کیا ہوا حج وہ ختم ہو گیا، اب اس کو دوبارہ حج کرنا پڑے گا۔ تو جو ائمہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر وہ دوبارہ مسلمان ہوا تو پہلے اعمال برقرار، ان کے نزدیک یہ ہے کہ وہ پہلے والا حج اس کا موجود ہے دوبارہ جب مسلمان ہو گیا۔ حضرت امام شافعی کا یہ نقطہ نظر ہے کہ اس کے اعمال وہ اگر وہ دوبارہ مسلمان ہو جاتا ہے تو وہ برقرار رہیں گے، اس کو دوبارہ سے وہ اعمال کرنے کی ضرورت اس پہ وہ لازم نہیں ہے۔ لیکن باقی ائمہ یہ کہتے ہیں، احناف بھی اور باقی ائمہ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ مرتد ہوا تو پہلے اعمال ختم، پھر دوبارہ مسلمان ہوا تو وہ اس کو اعمال یعنی دوبارہ کرنے پڑیں گے۔ اب قرآن پاک میں کیونکہ اس آیت کے اندر یہ اختلاف اس وجہ سے ہے کہ یہاں ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، کفر کی حالت میں مرا تو پھر آگے فرمایا کہ اس کے اعمال دنیا و آخرت میں ضائع ہو گئے۔ اس سے امام شافعی نے یہ فرمایا کہ اگر مسلمان ہو جائے تو پہلے اعمال اس کو برقرار۔ لیکن باقی جو آیات ہیں ان میں مطلق ہیں، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ اگر تو نے شرک کیا تو تیرے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، کہ جس نے ایمان کا انکار کیا تو اس کے سارے عمل ضائع ہو گئے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تو یہ باقی آیات جو ہیں یہ باقی ائمہ کی تائید کرتی ہیں کہ اگر وہ مرتد ہوا تو اس کے باقی اعمال پہلے سارے ضائع ہو جائیں گے، دوبارہ مسلمان ہوگا تو وہ سارے۔ بہرحال یہ اختلاف ائمہ کے اندر موجود ہے۔ یہاں ایک اور بات بڑی اہم ہے، قرآن پاک میں سورہ الحجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو
تم اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پہ بلند نہ کرو. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تم اس طرح بلند آواز میں باتیں نہ کرو جس طرح دوسروں سے تم یعنی پکارتے ہو، باتیں کرتے ہو. ان تحبط اعمالکم، کہیں ایسے نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں. وانتم لا تشعرون، اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی گفتگو کرے تو اس کو فرمایا کہ اس چیز کا وہ خیال رکھے کہ دوران گفتگو اس کی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ ہو، کہ یہ حضور کی بے ادبی ہے، اور حضور کی بے ادبی کفر ہے. کیونکہ کسی بھی گناہ سے نیک اعمال ضائع نہیں ہوتے. نیک اعمال جو ضائع ہوتے ہیں وہ کفر سے ضائع ہوتے ہیں. مثلا ایک آدمی خدا نہ خواستہ شراب پیتا ہے، وہ گناہ کر رہا. اب گناہ کرنے کی وجہ سے جو اس نے نماز پڑھی ہے وہ نہیں ضائع ہوگی. ایک آدمی چوری کر رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، بدکاری کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، تو اس گناہ کی وجہ سے وہ جو نیکیاں اس نے پہلے کی ہیں وہ ضائع نہیں ہوں گی. نیکیاں اس کی موجود ہیں. گناہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، نیکیاں اپنی جگہ لکھی جا رہی ہیں، گناہ اپنی جگہ لکھے جا رہے ہیں. گناہ کی وجہ سے نیکیاں ضائع نہیں ہوتی. ہاں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ نیکیوں کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس چیز کو ارشاد فرمایا کہ نیک اعمال جو ہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں. ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ان سے کوئی صغیرہ گناہ ہوا، چھوٹا سا گناہ ہوا تھا. انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کیسے؟ حضور نے خاموشی اختیار کی اور وہیں تشریف نماز پڑھی. نماز کے بعد حضور نے ان کو بلایا اور فرمایا تم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ عرض کیا حضور پڑھی ہے. تو حضور نے ان کو یہی آیت سنائی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، کہ نیکیوں کی وجہ سے تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن گناہوں کی وجہ سے نیکیاں ضائع نہیں ہوتی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے. تو نیکیاں جو ضائع ہوتی ہیں وہ کفر کی وجہ سے ضائع ہوتی ہیں. جب ایمان سے آدمی نکل جاتا ہے تو اس کے ساتھ کا نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. تو یہاں فرمایا کہ جب تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محو گفتگو ہو تو تمہاری آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند نہیں ہونی چاہیے، ورنہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. تو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا سی بے ادبی، ذرا سی بے ادبی، اب عام حالات میں دوران گفتگو اگر کسی کی آواز دوسرے سے تھوڑی بلند ہو گئی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا ہے. لیکن یہ دربار رسالت ہے کہ یہاں اگر تمہاری دوران گفتگو بھی تمہاری آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہوگی تو یہ بے ادبی ہے، اور حضور کی بارگاہ کی ذرا سی بے ادبی بھی کفر ہے، جس کے سارے اعمال پچھلے جو ہیں وہ سارے کے سارے ضائع ہو جائیں گے. اور اگلی بات وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا. اس سے علماء نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی یہ ایسا گناہ ہے، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسی پھٹکار پڑتی ہے کہ پھر اس آدمی کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی. یعنی حضور کی بے ادبی اگر کوئی کرتا ہے تو اس بے ادب کا ایمان تو ضائع ہوگا، اس سے توبہ کی توفیق بھی سلب ہو جاتی ہے. مثلا اس کو یوں سمجھیے کہ ایک آدمی اس نے خزانہ جمع کیا ہوا ہے اور کسی الماری کے اندر، کاست کے اندر اس کو رکھا ہوا ہے اور سامنے تالا لگایا ہوا ہے، اور وہ مطمئن ہے کہ جب مجھے ضرورت پڑے گی نکالوں گا اور خرچ کر لوں گا. اب خدا نہ خواستہ
پیچھے سے کوئی لقب لگائے، سامنے تالا لگا ہوا ہے سب ٹھیک ہے، پیچھے سے وہ نکال کے لے جائے اور وہ مطمئن ہو کہ یہ سلامت ہے، میری الماری کا سلامت ہے، اندر سلانا پڑا ہو، جیسے ضرورت پڑے گی نکال لوں گا۔ اب جب ضرورت پڑے اور وہ الماری کو کھولے تو دیکھے اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو پیچھے سے سب کوئی نکال کے لے گیا۔ اب یہی بات ہے کہ جو آدمی یعنی جس سے حضور کی معاذ اللہ بے ادبی ہوئی اور وہ اس پہ خوش ہے کہ میں نے اتنے حج کیے ہیں، اتنی کتابیں لکھی ہیں، اتنی تبلیغیں کی ہیں، اتنے میرے شاگرد ہیں، یہ ہے وہ ہے، میں تو بروز قیامت میرے پاس تو اتنے اعمال ہوں گے، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اس کے پاس صفر ہوگا۔ دنیا میں اگر انسان کو پتہ چل جائے وہ میرا خزانہ ضائع ہو جائے تو وہ کہے گا چلو وہ تو گیا، اب اور اکٹھا کرنے کی کوشش کرو۔ تو اگر پتہ ہی نہ چلے کہ میرا خزانہ چلا گیا تو وہ تو مطمئن ہوگا بھائی میرے پاس تو بہت ہے، مجھے کیا فکر ہے، لیکن جب ضرورت پڑے تو پھر کچھ نہیں نکلے گا۔ تو یہی ہے کہ باقی جو ہے اس میں تو توبہ کی یعنی گنجائش موجود ہے کہ وہ پہلے اعمال ضائع ہوئے، اس کو پتہ چل جائے بھی میرے اعمال ضائع ہوئے تو وہ اور کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن اگر کوئی حضور کا بے ادب ہے تو اس سے پھر توبہ کی توفیق بھی سلب ہو جاتی ہے، تو پھر اس کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی۔ وہ سمجھتا ہے بھائی میرے پاس تو بڑا کچھ ہے، اور جب بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو پھر اس کے پاس صفر ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کفر ہے جس سے تمام اعمال انسان کے ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، کہ جو تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا اور اسی حالت میں وہ مر گیا تو اس یعنی کفر کی حالت میں مرا تو اس کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے اور وہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، امید رکھتے ہیں، واللہ غفور رحیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اس میں ان مسلمانوں کے معافی کا اعلان فرمایا گیا، یعنی اس میں بھی اشارہ یہ ہے کہ انہوں نے وہ رجب کے مہینے میں دانستہ لڑائی کی تھی، ان کو معلوم تھا کہ یہ رجب کا مہینہ ہے اور رجب کے مہینے میں لڑائی بھی منع ہے، لیکن وہ انہوں نے یہ سوچا کہ دو کاموں میں سے ایک ہمیں کرنا پڑے گا، آج اگر کرتے ہیں تو رجب کا مہینہ ہے، آج نہیں کرتے ہیں تو کل یہ حرم کی حدود میں داخل ہو جائیں گے، پھر حرم کی حدود میں لڑائی منع ہے۔ تو انہوں نے اپنے طور پر پھر یہ فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے آج ہی ان سے لڑائی کرتے ہیں۔ تو وہ ان کی یعنی یہ جو خطا تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی معافی کا اعلان کر دیا، کیونکہ جب وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور نے اس مال کو بھی قبول کرنے سے انکار کیا، اور ان کے متعلق بھی یعنی مسلمانوں میں بھی پھر یہ کافروں کی طرف سے جب یہ یعنی ہنگامہ کھڑا ہوا کہ انہوں نے حرمت والے مہینوں میں لڑائی کی ہے تو پھر ان کو بھی پریشانی ہوئی۔ تو پھر ایک تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے انہوں نے بھی کیا ہے، لیکن جو ہنگامہ کھڑا کر رہے ہیں، جو اعتراض کر رہے ہیں، وہ اپنے کردار پہ غور کریں کہ ان کا کام کیا ہے۔ وہ اللہ کے دین سے روکتے ہیں، مسجد حرام سے روکتے ہیں، مکہ شریف کے رہنے والوں کو وہاں نکالتے ہیں، اور کفر جو قتل سے بھی بڑا اس کا ارتکاب کر رہے، اور پھر آگے ان مسلمانوں کے اس خطا کی معافی کا اعلان فرما دیا کہ ان سے جو خطا ہوئی، واللہ غفور رحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا، یعنی ان کی اس خطا کی معافی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔